بسم اللہ الحمد والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبنا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو پروردگار ہے کل کائنات کا، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے اور آپ کے جان نثار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیہ۔ محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام امت کو، امت محمدیہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ مکمل ہونے کو ہے۔ آج میں 20 رمضان المبارک کا آپ کو جو وظیفہ اور بڑا خوبصورت عمل پیش کرنے لگا ہوں، اس وظیفہ مبارک کو بڑی بھرپور توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے۔ بہت عالی ہے، بڑا عالی شان ہے، عالی قدر ہے، بڑا عظیم المرتبت یہ وظیفہ اور عمل ہے، اور بڑی توجہ کے ساتھ سننے والا ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورے کا پورا دیکھنا ہے، 1 منٹ اور 1 سیکنڈ بھی اس کا آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ خدا کے لیے اس کو پورا دیکھیے گا، بہت زیادہ آپ کے فائدے کی اس کے اندر چیزیں ہیں، اور تھمبنیل سے بھی آپ بخوبی آگاہ ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج آپ کو ملیں گی۔ آپ نے 20 رمضان المبارک کی صبح کو فجر کی نماز کے جو معمولات ہیں آپ کے، جس طرح سنتیں پڑھنے کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اکثر لوگ ہمیں اتنے فون کرتے ہیں جی، کوئی رزق کے لیے، روزی کے لیے، دکان کے لیے، کارخانے کے لیے، فیکٹری کے لیے، کوئی مال و دولت کے لیے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں، کوئی بتا دیں، اپنی زبان سے بتا دیں۔ بھی میں اپنی زبان سے یہ بتا رہا ہوں، یہ میری زبان سے نہیں ہے، یہ اس زبان کا ارشاد فرمایا ہوا ہے جس زبان کا بولنا رب کا بولنا ہے۔ رب دا کم جڑا کم میرے ڈھول دا، سونے دی زبان وچوں رب آپ بول دا۔ رب دا کم جڑا کم میرے ڈھول دا، سونے دی زبان وچوں رب آپ بول دا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سونے نبی کی زبان، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور کسے دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رزق اور دولت کی تسبیح ارشاد فرمائی اپنے صحابی کو، اور صحابی کے وارے نیارے ہو گئے۔ اتنا اللہ نے عطا فرمایا، پہلے غربت کی شکایت لے کے آئے تھے، پھر شکرانہ لے کر آئے۔ سونے اللہ نے اتنا عطا فرما دیا ہے، کوئی شے کی کمی نہیں رہی۔ بھئی اس کو پکڑ لیجئے، لازم کر لیجئے، تھام لیجئے اس تسبیح کو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ سنتیں ادا کرنے کے بعد فوراً پڑھ لیں، پھر اس کے بعد فرض نماز ادا کریں، آیت الکرسی پڑھیں، اللہم اجرنی من النار 7 بار پڑھیں، 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سورہ توبہ کی آخری آیت پاک کا یہ تھوڑا سا آخری حصہ 7 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور پھر تسبیح فاطمہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے کہ بار بار پیر صاحب نے بتایا ہے۔ بھئی میں اللہ کا فقیر، میری ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، میں نے آپ کو بار بار بتانا ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہے، لیکن میں آپ کو یاد دہانی کرواتا ہوں۔ یاد دہانی یہ سنت الہیہ ہے، ایک بار بھی اللہ فرما دیتا واقیموا الصلاۃ تو کافی تھا، لیکن رب نے 750 مرتبہ قرآن پاک میں بار بار کم و بیش 750 مرتبہ اللہ نے نماز کا حکم ارشاد فرمایا۔
کسی چیز کو بار بار بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے اور اس کی اتھارٹی کا، اس کی طاقت کا، اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے، اس کی فرضیت کتنی اہم ہے۔ تو میں بار بار یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ آیت الکرسی کو اللہم اجرنی من النار، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ کسی کے گناہ ہو، پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہو، تو وہ 7 مرتبہ صبح 7 مرتبہ شام کو پڑھے، اللہ بخش دے گا۔ اگر صبح کو کسی نے پڑھا، شام تک فوت ہو گیا، اللہ بخش دے گا۔ شام کو پڑھا، مغرب کے بعد پڑھا، تو اللہ فجر تک اگر وہ رات کو فوت ہو گیا، اللہ بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر آپ نے فجر کی نماز کمپلیٹ کر لینے کے بعد 20 رمضان المبارک کی صبح کو آپ نے 5واں کلمہ، کون سا؟ 5واں کلمہ پنجم استغفار، یہ 27 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 مرتبہ خیر و برکت کے حصول کے لیے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطاء سرا او علانیتا واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ 27 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے 7 سلام پڑھنے ہیں۔ کتنے؟ 7 سلام آپ نے پڑھنے ہیں، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ پہلا سلام، سلام قولا من رب الرحیم۔ یاد رکھیں یہ سلام جو ہے قرآن مجید کا دل سورۃ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا دل یہ آیت پاک ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، پہلا سلام۔ دوسرا، سلام علی نوح فی العالمین۔ تیسرا سلام، سلام علی ابراہیم۔ چوتھا، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ سلام علی الیاسین۔ چھٹا، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ ساتواں، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 7 مرتبہ، یہ 7 سلام آپ نے 21 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ یہ 7 سلام 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ نے نماز عصر کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد 33 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے نماز عشاء کے بعد
استغفراللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 33 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج چونکہ ہم 20 رمضان المبارک کے متعلق آپ کو بتا رہے ہیں اور 20 رمضان المبارک کو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اعتکاف بیٹھنا ہے، تو اعتکاف کے ضروری مسائل بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل کرنا ہو پہلے اس کے مسائل کو سمجھو، اگر مسائل آتے ہیں تو وہ عمل کرنے کا ثواب ہوگا، اور اگر مسائل نہیں آتے تو وہ عمل آپ کے لیے باعث نفع نہیں ہوگا بلکہ وہ عمل غلط ہو جائے گا، تو پھر آپ کو اس کا بجائے ثواب کے گناہ ہوگا۔ تو آپ پہلے تو یہ جان لیں کہ اعتکاف کا مطلب ہوتا کیا ہے، اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ اعتکاف کا مطلب ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کر رمضان کے آخری عشرے میں اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے حاصل کرنے کے لیے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے مسجد میں جا کر پردہ نشیں ہو جائیں، خلوت نشیں ہو جائیں۔ خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کر سکتی ہیں، اپنے گھروں کے اندر اعتکاف کریں۔ رمضان المبارک کے 20ویں روزے میں افطار سے پہلے وہ جگہ جہاں آپ نے اعتکاف کرنا ہے، آپ نے اپنے لیے اس جگہ کو مخصوص کر لینا ہے، اس میں تشریف لے جائیے اور افطاری جو ہے اسی جگہ پر آپ نے کرنی ہے۔ 20 رمضان المبارک کا روزہ افطار اپنی اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے روزہ افطار کرنا ہے اور نیت کرنی ہے اعتکاف کی، نویت سنت الاعتکاف، میں اعتکاف جیسی نفل عبادت خالص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی پیروی کرتے ہوئے میں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اس کے لیے عربی کا ایک جملہ بھی جو میں نے ابھی بولا ہے، نویت سنت الاعتکاف، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر مرد ہے، عورت ہے، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، بوڑھے ہیں، کوئی بھی ہے تو اتنی نیت کر لیں، یہ بھی کافی ہے۔ نویت سنت الاعتکاف زبان سے پڑھ لیں تو بھی ٹھیک ہے، دل میں کر لیں تو بھی ٹھیک ہے، کیونکہ نیت تو ہوگی، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ پھر آپ نے یاد رکھیں جس وقت اعتکاف شروع کریں گے وہ عصر کا وقت ہوگا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ عصر کی نماز پڑھنی ہے، آپ نے اپنے لیے جگہ مخصوص کرے کہ اس جگہ پر آپ کا اعتکاف شروع ہو گیا۔ اعتکاف عصر کے ٹائم سے آپ کا شروع ہو جانا ہے، تو لہٰذا اس وقت میں کوئی اعتکاف کرنے کے بعد جب آپ اعتکاف کے حجرے میں آ جائیں، اپنی اس مخصوص جگہ پر آ جائیں، تو نماز عصر ادا کرنے کے بعد مغرب تک کسی قسم کی کوئی نماز اور نفل نہیں ہے۔ نماز مغرب کے بعد آپ بالضرور 2 رکعت نماز نفل تحیت المسجد پڑھیں اور 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو بھی پڑھیں۔ ان کا بے حد اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس کے بعد نماز اوابین ہے، اس کے 6 نفل ہیں، وہ آپ 2 رکعتیں کر کے پڑھیں۔ نماز اوابین 2 رکعتیں پڑھ کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، سلام پھیر دیں، پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، سلام پھیر دیں، اور اس میں کوئی سی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سورت اخلاص پڑھ لیں، سورت کوثر پڑھ لیں، سورہ علم نشرح پڑھ لیں، سورت التکاثر پڑھ لیں، سورہ فلق پڑھ لیں، سورت ناس پڑھ لیں، کوئی بھی سورت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ پڑھنا چاہیں، زیادہ بار پڑھنا چاہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر نماز عشاء کے بعد نماز تراویح پڑھیں گے۔ کوشش کریں گے کہ صلاۃ و تسبیح آپ نے اعتکاف کے دوران روز ادا کرنی ہے۔ آپ رات کو پڑھ لیں یا صبح آپ نماز اشراق کے بعد پڑھ لیں، چاشت کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ نے صلاۃ و تسبیح ادا کرنے کا شیڈول اور ٹائم ٹیبل ضرور بنانا ہے۔ بہترین وقت تراویح کے بعد اور تہجد سے پہلے ہے، آپ اس وقت پڑھ لیں تو بہت زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے، تاکہ رات کو جاگنے کا معمول بھی بن جائے۔ اور رات کو محب اور محبوب کا خاص ایک وقت ہوتا ہے، ہر محب چاہتا ہے محبوب سے تنہائی میں مجھے وقت ملے، تو اعتکاف بیٹھے ہی اسی لیے ہیں کہ تنہائی میں رب کے ساتھ باتیں کرنے کا موقع نصیب ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ البتہ آپ اپنی سہولت کے مطابق
کوئی اور وقت مقرر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ نماز تہجد سے پہلے پہلے قرآن پاک کی تلاوت، تسبیحات اور نوافل آپ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور آپ 2 رکعت نماز نفل جب پڑھیں، کوئی بھی 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں تو اس میں نماز حاجت کی نیت بھی کر لیں اور توبہ کی نیت بھی کر لیں۔ ہاں جی، جو اللہ سے مانگنا ہے اس کی نیت کر لیں، مولا میں اس مقصد کے لیے تیرے دربار میں کھڑا ہوں۔ اور سب سے جو پہلا مقصد ہے اس کو مد نظر آپ نے ضرور رکھنا ہے، وہ ہے رب کی رضا، اللہ کی رضا، اللہ کی او بھئی جب رب کی رضا شامل ہوگی، رب کی رضا مل گئی تو پھر کیا پیچھے رہ گیا؟ کیونکہ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان امام اہل سنت قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں محب اور محبوب میں نہیں ہوتا تیرا میرا۔ ہاں جی پیر صاحب، محب اور محبوب میں نہیں ہوتا تیرا میرا، یہ ان کے کلام کا اس شعر کا مفہوم ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو جب اللہ کی رضا مل گئی، رب کی رضا کا سرٹیفکیٹ اور سند مل گئی، تو پھر آپ کے گود کے اندر، آپ کی جھولی کے اندر، آپ کے کاسے کے اندر اللہ نے کائنات کے خزانے ڈال دیے ہیں، سمجھ لو۔ اسی طرح نماز تہجد کے وقت نماز تہجد آپ نے ادا کرنی، جس کی کم از کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 8 رکعتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمول مبارک کے مطابق ثابت ہیں۔ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سحری کھانا کھائیے، کوشش کریں کہ کھانا تھوڑا کھایا جائے، کیونکہ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، یعنی دنیا داری کی باتیں کریں، تھوڑی کریں، تھوڑی کریں، یہ زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ کا ذکر کریں، رج رج کے کریں، اللہ اور اس کے محبوب کا ذکر کریں، رج رج کے کریں، جی بھر کے کریں، اور دنیا داری کی باتوں سے جتنا گریز کر لیں، فضول اور لا یعنی باتوں سے جتنا بھی گریز کر لیں، پرہیز کر لیں، اتنا ہی بہتر ہے۔ کھانا کم کھائیں، سارا دن آپ کو بیٹھنا ہے اور آپ کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے سارا دن اپنے حجرے میں رہنا ہے۔ اس لیے اعتکاف والوں کو چاہیے کہ وہ کھانا کم کھائیں، جتنا بھی کم کھائیں اتنا ہی ان کے لیے اچھا ہے، اور عبادات کریں۔ اور زیادہ کھانے سے طبیعت بوجھل رہے گی، طبیعت میں بھاری پن رہے گا، عبادات میں دل نہیں لگے گا، ذکر اذکار میں دل نہیں لگے گا، نیند بھی زیادہ آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کے ذکر اذکار میں، تسبیحات میں اور عبادات میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اس طرح پھر آپ نے نماز فجر ادا کر لینے کے بعد تسبیحات کرتے رہنا ہے۔ سورج نکل آئے تو آپ 2 رکعت نماز اشراق ادا کیجئے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ کوشش کریں تھوڑا سا آرام کریں۔ جب سورج پوری طرح نکل آئے، یعنی 9 بجے کا وقت ہو جائے، کتنا؟ 9 بجے کا وقت ہو جائے، جب دن نکل آئے، 9 بجے کا وقت تقریباً ہو جائے، تو 11:15 بجے تک، 11:20 کے قریب تک آپ نماز چاشت ادا کر سکتے ہیں۔ نماز چاشت 8 رکعت بھی ہیں اور 4 رکعت بھی ہیں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کم از کم 2 رکعتیں لازماً آپ نے پڑھ لینی۔ کتنی؟ 2 رکعتیں کم از کم چاشت کی آپ نے ضرور ادا کرنی ہے، اور پوری پڑھ سکیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔ آپ 4 پڑھیں، 8 پڑھیں، 12 پڑھیں، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس نمازی کے پڑھنے سے، اس نماز کو ادا کرنے سے نمازی کا رزق اللہ کھول دیتا ہے، باب رزق کھل جاتا ہے، دروازہ رزق کا کھل جاتا ہے، دولت کا دروازہ کھل جاتا ہے، کشادگی اللہ رزق میں عطا فرما دیتا ہے، فراخی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ آرام کریں، اور پھر ظہر کے وقت تک آپ آرام کریں۔ نماز ظہر کے لیے اٹھیں، ظہر کے بعد کے، اور پھر آپ نے ظہر کے بعد مطالعہ شروع کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ معمول بنائیں کم از کم آپ نے 1 قرآن پاک 10 دنوں میں ضرور پڑھنا ہے، اور زیادہ زیادہ پھر جتنی اللہ توفیق بخشے آپ تلاوت کو زیادہ زیادہ کثرت کے ساتھ تلاوت کریں قرآن مجید کی۔ اور چاہے تو قرآن پاک زیادہ زیادہ پڑھ لیں، اور اگر چاہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی کتاب کو ضرور پڑھیے گا۔
اور سیرت کی دور حاضر میں بالکل آسان سیرت کی کتاب سیرت النبی پر ضیاء النبی ہے۔ کون سی؟ ضیاء النبی، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن بھی لکھی ہے، بڑی آسان ٹرانسلیٹ کیا، اردو کو بڑا آسان کیا انہوں نے سہل انداز کے اندر، وہ بھی آپ تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ اور تفسیر نور القرآن ہے، نور قرآن، یہ تفسیر میرے سامنے موجود ہے، یہ شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق سعیدی ہزاروی الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ تفسیر نور قرآن، اور اس کی بڑی ترتیب و تزئین جو کی گئی ہے وہ حضرت علامہ مولانا ابو حنظلہ محمد اجمل مدنی صاحب زید مجدہ، داتا دربار مارکیٹ پہ ان کا مکتبہ ہے، مکتبہ اعلی حضرت، وہاں سے یہ شائع ہوئی ہے نور قرآن، تفسیر نور قرآن۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت مختصر ایک کتاب ہے، جو کتاب الحمدللہ اس بندہ عاجز نے، اس بندہ فقیر نے لکھی ہے، یہ تفسیر، یہ کتاب ہے لا ریب فی، فضیلت کلام لا ریب فی، یعنی قرآن مجید کے فضائل پر، مناقب پر مشتمل ہے، احادیث سے مزین ہے، ایک ایک لفظ اس کا قرآن اور حدیث کے حوالے سے لکھا گیا ہے، اور بڑی آسان ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، کیمرہ آپ کو قریب کر کے اگر دکھا دے گا تو یہ الحمدللہ یہ کتاب لکھی ہے میں نے، اور اس کتاب کو چونکہ میں نے لکھی ہے، میں خود اس کی تعریف نہیں کر سکتا، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتاب کتنی اہم ہے۔ آپ اس کو پارسل کے ذریعے سے بھی منگوا سکتے ہیں، نمبر سکرین پر موجود ہے، آپ اس کو جلدی سے جلدی منگوا لیں۔ ایک تو چھوٹی سی ہے، اور دوسرا بآسانی آپ اس کو آرام سے پڑھ سکیں گے، اور ایک ایک چیز، ایک ایک لفظ جو ہے وہ اس کا بڑے خوبصورت انداز سے لکھا گیا ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، شربت کے ذائقے کا پتہ تبھی چلتا ہے جب بندہ چکھتا ہے۔ ہاں جی، زبانی بتایا جائے بڑی خوش ذائقہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، دل نشیں ہے، تو وہ الگ بات ہے، جب چکھتا ہے بندہ، ذائقہ لیتا ہے، پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ تو آپ اس کتاب کو پڑھنے کا ضرور معمول بنائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز عصر کے بعد اپنی تسبیحات آپ نے کرنی ہے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جائے۔ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اکابر کی تحقیق کے مطابق یہ دعائے مبارکہ روزہ افطار کرنے کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ پہلے آپ اور دعائیں مانگے، جو بھی مانگ سکتے ہیں دعائیں مانگے، اور تسبیحات کریں، ذکر اذکار کریں، اور جو لوگ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ یا اللہ یا غنی یا مغنی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، اور یا غنی، اے غنی فرما دینے والے، یا مغنی، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ 313 مرتبہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی، رزق آپ کو ڈھونڈتا پھرے گا، دولت آپ کے پیچھے پیچھے ہوگی۔ تو آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، بڑا خوبصورت اور سنہری وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے معاملات سلجھوانے کا، اپنی باتیں منوانے کا، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کا، اپنے من کی مرادیں پوری کروانے کا بہت سنہری اور خوبصورت وقت ہے۔ تو آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا غنی یا مغنی یہ پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ یوں آپ نے روزہ افطاری کا وقت آ گیا، روزہ افطار کیا، اور پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا مبارکہ آپ نے پڑھنی۔ یوں ایک دن آپ نے گزار لیا، اب باقی دن جو ہیں وہ ترتیب آپ کی بن گئی، اور آپ برکتوں سے بھرا ہوا یہ عشرہ اعتکاف انشاءاللہ تعالی جو اعتکاف کی حالت میں آپ گزار رہے ہیں، جب گھر لوٹیں گے، پروردگار کی قسم ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب گھر کو لوٹیں گے تو انشاءاللہ اگلے 11 مہینے تک آپ اس کی لذت، اس کا کیف، اس کا سرور، اس کی لذت اور اس کی منزل کو محسوس کریں گے کہ اللہ نے مجھے کچھ عطا کیا ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی جو عطائیں ہیں
ان سے آپ کا دامن بھر جائے گا، آپ کا گھر بھر جائے گا، آپ اپنی زندگی میں اپنے آپ کو بدلا بدلا محسوس کریں گے، اور اتنے میں اگر اللہ رب العزت نے زندگی دی تو اگلا رمضان پھر آ جائے گا، اور پھر آپ اسی طرح برکتیں سمیٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ دوران اعتکاف آپ نے ایک اور کام کرنا ہے، وہ خاص ورد اور وظائف میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ دوران اعتکاف یہ تمام اعتکاف والوں کو، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں کو اس کی اجازت ہے۔ پہلی دعائے مبارکہ ہے دعائے کرب و پریشانی۔ لکھ لیں اپنے کاغذ کے اوپر، یا آپ موبائل کے ذریعے روزانہ اس کو سن بھی سکتے ہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ روزانہ آپ اس کی معمول بنانا ہے، ایک تسبیح اس کی روز کرنی ہے۔ دوسری تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آپ کو میں اکثر بتاتا ہوں کہ آپ نے فجر کی سنتیں ادا کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھنی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ۔ اس طرح تیسری دعا جو آپ نے کرنی ہے، بہت اہم دعا ہے، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت۔ یہ دعائے مبارکہ پھر سن لیں، اللہم بارک لی فی الموت و فی ما بعد الموت، یہ دعائے مبارکہ آپ نے کرنی ہے۔ اور چوتھی دعائے مبارکہ جو ہے وہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اور پانچویں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ چھٹی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ ساتویں دعا اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری لا الہ الا انت۔ آٹھویں دعا آپ نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ یہ دعائے مبارکہ آپ نے اس کی بھی تسبیح ایک پڑھنی ہے، اور یہ اتنی خوبصورت دعا ہے، اور اس کا معنی ہے میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر راضی ہوں۔ جو اللہ پر راضی ہو گیا اللہ اس پر راضی ہو گیا، اللہ کے محبوب اس پر راضی ہو گئے۔ تو اس دعائے مبارکہ کی تسبیح بھی اگر پڑھیں آپ تو بہت نفع بخش ہے، دونوں جہاں میں نفع بخش ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، یہ دعائے مبارکہ۔ اور نویں دعائے مبارکہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور 10ویں دعا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، یہ دعائے مبارکہ۔ اور 11ویں دعا اللہم اجرنی من النار۔ اور 12ویں دعا اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اور 13ویں دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور 14ویں دعا اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اور 15ویں دعا اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یہ وہ مسنون دعائیں ہیں جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ آپ نے ان دعاؤں کو جس ترتیب کے ساتھ بھی آپ پڑھ سکیں، کم از کم 1 تسبیح پڑھ لیں، 2 تسبیح پڑھ لیں، 3 تسبیح پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، 3 بار پڑھ لیں، جتنا بھی آپ پڑھ سکیں آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور پھر آپ نے اللہ اکبر سورۃ السجدہ اسے آپ نے پڑھنے کا معمول بنانا ہے، جتنی بار بھی آپ پڑھ سکیں۔ دن میں 1 مرتبہ کوشش کریں سورہ سجدہ کی تلاوت ضرور کی جائے۔ سورہ سجدہ اللہ اکبر۔ تو آج 20 رمضان المبارک کو آپ اعتکاف پر بیٹھ گئے، اور الحمدللہ جو رات آ رہی ہے وہ رات لیلۃ القدر کی تلاش میں آپ نے گزارنی ہے۔ کس کی تلاش میں؟ لیلۃ القدر کی تلاش میں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے تاک راتوں میں تلاش کرو، 21، 23،
25, 27, 29 یہ 5 راتیں ہیں۔ اصل مقصد اعتکاف کے دوران یہ بھی ہے کہ آپ ان راتوں کو ڈھونڈنے میں بالکل آسان ہو جائیں گے، آپ کو ڈھونڈنی وہ آسان ہو جائیں گی۔ ایک بندہ کاروبار میں ہے، ڈیوٹی میں ہے، اور ایک بندہ مستقل طور پہ بستر ڈال کے بیٹھ گیا ہے، یا اللہ میں تیرے در پہ بیٹھ گیا ہوں، میں نے کچھ لے کے ہی جانا ہے، تو اس کو یہ رات ڈھونڈنی بالکل آسان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے، اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات قیام سے محروم رہ گیا، جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا، گویا ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ کی کتاب کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو محروم رہ گیا وہ محروم رہ گیا، اور حقیقت میں وہ محروم نہیں رہتا۔ جو بندہ کوشش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے اخیر عشرہ میں تاک راتوں میں اسے ڈھونڈو، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 یہ آخری راتوں میں ثواب کی نیت سے اس رات میں جس نے عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، زندگی بھر کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ عشرہ جو ہے، یہ اعتکاف آپ کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے اگر آپ نے اس رات کو پا لیا تو۔ اس رات کی جملہ علامتوں کے یہ بھی ہے کہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس رات کی یہ نشانیاں ہیں، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم، اور نہ زیادہ یہ رات بڑی اندھیری نہیں ہوتی، شفاف ہوتی ہے، بڑی شفاف رات ہوتی ہے، صاف اور شفاف، اللہ اکبر، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یہ اس رات کی نشانی ہے۔ ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، سورج بھی اس طرح طلوع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، 14ویں کا چاند، اللہ جل شانہ نے اس دن آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا۔ اللہ اکبر، بخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ تفسیر در منصور کے اندر صاحب تفسیر در منصور نے اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کی صبح کو سورج نکلنے کے ساتھ اللہ شیطان کو ظاہر نہیں ہونے دیتا، نکلنے نہیں دیتا۔ ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے ذکر فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں 4 شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے 80 سال تک اللہ کی عبادت کی اور اس عرصے میں ایک لمحہ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ سن کر صحابہ کرام بڑے متعجب ہوئے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی آپ کو سلام بھیجتا ہے، اللہ نے آپ کو ایک نعمت عطا کی ہے جو اس سے بہتر ہے، اور پھر سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یعنی سورہ قدر کی تلاوت کی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا، وہ 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں ہتھیار باندھے الرٹ رہا، نہ ہتھیار اتارے نہ اس نے آرام کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات بتائی تو وہ بہت متعجب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین کے ذریعے سورۃ القدر کو نازل فرمایا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبریل امین نے عرض کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ،
اللہ نے آپ کے صحابہ کو پریشان دیکھا، رب نے یہ سورت قدر دے کر مجھے بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ کے غلاموں کے لیے ایک رات لیلۃ القدر کی ان کی 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے اس رات کو ڈھونڈنا ہے، اس رات کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش لیلۃ القدر میں آپ نے، اللہ اکبر، اس رات کو پہچاننے کی ایک علامت یہ بھی ہے، نہ اس میں سردی نہ گرمی، نہ اس میں کتوں کی آواز بھی نہیں آئے گی، یعنی رات کو کتے نہیں بھونکیں گے۔ اور اس رات کی صبح کو جب آفتاب نکلتا ہے، سورج نکلتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا اس میں کچھ روشنائی نہیں ہے، وہ ایسے نظر آتا ہے جیسے تشت کے اندر تشت ہوتا ہے، جیسے ڈش ہوتی ہے نا، پلیٹ گول سی ٹکی ہوتی ہے، اس طرح سے۔ اس رات کی عجائب باتیں یہ ہیں کہ لوگ اہل دل، اہل طاعت، اہل ولایت، اور جس کو پروردگار عالم نے وہ رات دکھلانی چاہی اور ہر ایک اس کے اندازے اور حال اور مرتبے اور قرب کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت نصیب فرمائی، تو ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے بالغ ہوا ہوں رمضان المبارک میں شب قدر پاتا ہوں، میرا تجربہ ہے اگر پہلا روزہ ہفتے کے روز ہو تو شب قدر 23 رمضان المبارک کو آتی ہے۔ انہوں نے اپنا تجربہ بیان کیا ہے۔ اگر اتوار کے دن روزہ آ جائے تو 29 رمضان المبارک کو شب قدر ہوتی ہے، پیر کے دن روزہ آ جائے تو شب قدر 21 رمضان المبارک کو ہوتی ہے، اور اگر منگل کو روزہ آ جائے تو شب قدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور اگر بدھ کے روز روزہ آ جائے تو 29 رمضان المبارک کو شب قدر ہوگی، جمعرات کے دن روزہ آ جائے تو 27 رمضان المبارک کو ہوگی، اور اسی قدر انہوں نے اپنے تجربات سے ہمارے لیے آسانی کر دی، اپنے مشاہدات انہوں نے بیان کیے۔ اللہ اکبر۔ شب قدر کی تاریخ سے متعلق بزرگوں سے جو کچھ منقول ہے یہ کوئی حتمی اور قطعی رائے نہیں ہے۔ اگر اس مقدس رات کی تلاش میں رمضان المبارک کی عشرہ اخیرہ کی تمام راتوں میں شب بیداری کر لی جائے، اسے تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، تو کچھ عجب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی رحمان و رحیم ہے اور کریم ہے، وہ اس عشرہ مبارک کی برکت سے ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کے برابر ہی عطا فرما سکتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اس رات کو ڈھونڈیں، 21، 23، 25، 27 اور 29 راتوں میں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے۔ کثرت قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، کثرت نوافل کیجئے، درود پاک کی کثرت کیجئے، استغفار کی کثرت کیجئے، اور سورۃ القدر روزانہ 70 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 70 مرتبہ معمول بنا لیں، اللہ پاک وہ عطا فرمائے گا جو آپ چاہتے ہیں، ہر جائز حاجت مراد اللہ پوری فرما دے گا۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، اس جذبے کے تحت اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔